عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ الدنیا خطرۃ قد شرعت إلى الناس وما ليس منه فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا بها فإنها ليست بثقة واعلموا أنها غير تاركة إلا من تركها صدق أميرنا رضي الله تعالى عنه. محترم معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ آج ہم حضرت امیر المؤمنین عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے سلسلہ میں انعقاد پذیر اس محفل پاک میں حاضر ہیں. یہ محفل پاک ہمارے آستانہ عالیہ قادریہ غوثیہ پر انعقاد پذیر ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس کاوش کو میری اور آپ کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے. آج کی نشست میں میری جو بنیادی کوشش ہے وہ حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اقوال اور تعلیمات کو پیش کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم ایک نظر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کے حالات زندگی کے اوپر بھی ڈالتے ہیں. آپ کا جو نام ہے وہ عثمان ہے اور آپ کی کنیت ابو عمر ہے. کنیت کیا ہے بولیے؟ ابو عمر. اور آپ کے جو القابات ہیں ان میں سے دو القاب زیادہ مشہور ہیں، ایک غنی اور ایک ذو النورین. غنی کا معنی تو معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل اور کرم کے ساتھ مال و دولت میں غنی کیا ہوا. ذو النورین کا معنی بہت سارے لوگ نہیں جانتے. ذو النورین کا معنی ہے دو نوروں والا. دو نوروں والا. چونکہ آپ کے نکاح میں حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں پہلی کی وفات کے بعد دوسری نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کو دو نوروں والا کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے بولیے؟ دو نوروں والا. یہ آپ کے دو مشہور القابات ہیں. اور جو آپ کا سلسلہ نسب ہے وہ اس طرح ہے: عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس اور بن عبد مناف. یعنی یہ عفان، ابو العاص، امیہ، عبد شمس، یہ چار واسطوں کے بعد پانچواں جو سلسلہ نسب میں واسطہ ہے، پانچویں سلسلہ نسب میں حضرت عثمان کا سلسلہ نسب نبی علیہ السلام سے جا کے مل جاتا ہے. چونکہ حضور علیہ السلام کا سلسلہ بھی عبد مناف سے چلا ہے. پانچ لڑیوں کے بعد، سلسلوں کے بعد، واسطوں کے بعد حضرت عثمان غنی بھی آقا علیہ السلام کے اسی نسب سے جا کے مل جاتا ہے. اور آپ کی جو ولادت ہے عام الفیل کے 6 سال بعد ہوئی. یہ وہ سال تھا جس میں اللہ جل مجدہ نے ہاتھیوں کے ذریعے بیت اللہ شریف کو معاذ اللہ مٹانے اور ختم کرنے کے لیے جو لشکر آیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا تھا، اس پر اپنا عذاب نازل کیا تھا. اس لیے وہ سال عام الفیل کہلاتا ہے، یعنی ہاتھیوں والا سال. کیا؟ ہاتھیوں والا سال. اور جب اسلام آیا ہے تو مردوں میں سے آپ چوتھے وہ فرد ہیں جو اسلام لائے. چوتھے فرد، یعنی
اتنے پہلے زمانے میں آپ نے اسلام قبول کر لیا اور آقا علیہ السلام کے ساتھ تب سے ساتھ رہے اور آخری سانس تک حضور سے وفادار رہے۔ وہ زمانہ بڑا مشکل تھا، مکی جو دور تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے مرد ہیں جو آقا علیہ السلام پر اسلام لیا۔ تو یہ عظیم وفاداری کی علامت ہے، عظیم بولیے۔ اس وقت مسلمان ہونا تو آسان نہیں تھا، یوں سمجھے موت کی سیج تھی جس کے اوپر لکھنا، تکلیفوں، مصیبتوں، اذیتوں، پریشانیوں سے گزرنا تھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے اس دور میں اسلام کو قبول کیا اور آپ کی ذات پاک انتہائی کریمانہ اخلاق کی مالک تھی اور آپ کی طبیعت میں اللہ جل مجدہ نے انتہا درجے کا حلم، بردباری، نرمی اور وقار رکھا ہوا تھا اور طہارت اور سخاوت میں عظیم درجے پر فائز تھی۔ یعنی اگر آپ کی سخاوت کی طرف نظر دوڑائیں تو حضور علیہ السلام نے جیسے ہجرت کی مدینہ میں تو وہاں پانی کا مسئلہ بن گیا، کنواں ایک یہودی کا تھا اور وہ پانی کے اوپر جھگڑتا مسلمانوں کے ساتھ، اور جھگڑے کے بعد طے یہ ہوا کہ 6 دن پانی یہودی لیں گے، 1 دن مسلمان لیں گے، اور جس دن مسلمان لیں گے اس دن بھی یہودی آ جاتے تھے پریشان کرنے۔ تو بڑی تکلیف کا سبب تھا پانی لینا اور پانی پینا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس سے کنواں خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دے گا؟ جو اس سے کنواں خرید کر اللہ کے لیے وقف کرے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حضرت امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے منہ مانگی قیمت دے کے یہودی سے وہ کنواں خریدا اور اللہ کے لیے وقف کر دیا اور اجازت دے دی کہ یہاں سے مسلمان بھی پانی لے سکتے ہیں، یہودی بھی لے سکتے ہیں، جمی غیر مسلم لے سکتے ہیں۔ یعنی کمال درجے کے اخلاق بھی تھے اور آپ کی سخاوت بھی تھی۔ یعنی آپ نے خرید کر پابندی نہیں لگائی کہ صرف مسلمان ہی پئیں گے، بلکہ فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے جو پینا چاہے وہ پی سکے۔ تو یہ آپ کی سخاوت کی بھی علامت تھی اور آپ کے اعلیٰ اخلاق، کریمانہ اخلاق کی بھی علامت تھی۔ میری بات سمجھے آپ بولیے۔ اور اسی طرح جب غزوہ تبوک ہوا تو مسلمانوں کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، مالی حوالے سے کافی پریشانی تھی مسلمانوں کو، اور بہت سارے صحابہ کرام غزوہ تبوک کا جو موقع تھا مالی حالات کی وجہ سے آزمائش میں بھی آ گئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر 300 اونٹ بما سامان آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ 300 اونٹ بما سامان، یہ کوئی معمولی درجے کی سخاوت نہیں۔ اور ایک روایت جس کو علامہ خازن اور امام نصفی ان جیسے علماء نے بیان کیا کہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اس موقع پر 1000 اونٹ پیش کیا آقا کی بما سامان، اور اس وقت حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج کے بعد کوئی عمل بھی عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی کوئی بھی عمل اس سے ہو جائے اس سے اس کی جنت میں آخرت میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، عاقبت میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ تو یہ آپ کی عظیم سخاوت کی علامت ہے، بولیے عظیم سخاوت کی علامت ہے۔ اور بلکہ اس موقع پر آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ آپ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ میں بھی اس سے عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہے۔ اس کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ 3 مرتبہ سرکار نے دعا کی حضرت عثمان غنی، جس سے راضی ہونے کے لیے حضور نے دعائیں کر دی ہوں کہ آقا علیہ السلام کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ سبحان۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں دور صدیق میں جب 61 سالی کا ایک سال آیا اور حالات پیدا ہوئے تو اس دور میں 1000 اونٹ مدینے میں داخل ہو رہے تھے جو غلہ لائے تھے، اناج لائے تھے، اور
ताजरों ने चाहा कि मुंह मांगी कीमत से ख़रीद लें और फिर अपने भाव बढ़ा कर लोगों को बेचेंगे और इससे बहुत मुनाफा कमाएंगे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने 1000 का 1000 बमा गल्ला सब का सब लोगों में तकसीम फरमा, मोहताजों में, गुरबा में, मसाकीन में, सब में तकसीम फरमा। 1000 ऊँट गले से भरा हुआ। ये इस दर्जे की सखावत के काम अल्लाह ताला ने हज़रत उस्मान गनी से लिए। याद रखें, कोई भी निज़ाम चलाने के लिए दोनों तरह के लोग चाहिए होते। मैं हमेशा आपसे अर्ज़ करता हूँ। तो वहाँ आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत सलमान फ़ारसी जैसे दरवेश भी मौजूद थे, हज़रत अबू हुरैरा जैसे दरवेश भी मौजूद थे, हज़रत सुहैब रूमी जैसे, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी जैसे। और वहाँ पर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत उस्मान गनी से गनी अहबाब भी मौजूद थे और असहाब भी मौजूद थे। तो निज़ाम दोनों के ज़रिए से चलता है। मेरी बात समझे हैं आप? तो 1000 ऊँट आपने तकसीम फरमाए। और जब आपका अहद खिलाफत था तो हालात कुछ मुश्किल पेश आए, कहत साली का कुछ वक्त आया, तो लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़, अपनी जायदादें बेचना शुरू कर दी, अपने घर बेचना शुरू कर दिए। तो आपकी ज़ौजा ने आपसे कहा कि फ़लाँ लोग अपना घर बेच रहे हैं सस्ते दामों, बहुत सस्ती कीमत है। क्योंकि कहत साली का वक्त पैदा हो गया, हालात पैदा हो गए, तो आप जाएं और उससे जाकर सस्ते दामों को घर ख़रीद लें। आपने उस मालियत के पैसे जेब में डाले और घर से बाहर निकले तो नज़र पड़ी गुरबा, फुकरा, मोहताजीन पर, तो आपने वो सारी रकम उनमें तकसीम फरमाई। जब घर तशरीफ़ लाए तो ज़ौजा ने पूछा घर ख़रीद लिया है? तो आपने फरमाया हाँ, घर ज़रूर ख़रीदा है, लेकिन दुनिया में नहीं, जन्नत में ख़रीदा। मैं जन्नत में तुम्हारे लिए घर ख़रीद के लाया, जन्नत में तुम्हारे लिए घर ख़रीद के लाया। सुभान। तो ये आपकी अजीम सखावत, बहुत मिसालें आपकी सखावत, ये मैंने चंद झलकियाँ आपके सामने पेश की। तो आप करीमाना अखलाक, हिल्म, नरमी, वक़ार, तहारत और सखावत के नमूना थे हज़रत अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु। और हुज़ूर की बारगाह में महबूबियत और मकबूलियत का आलम यह था कि हज़रत रुक़ैया बीमार थी। ग़ज़वे बदर जब हुआ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की साहिबजादी बीमार थी, तो आप आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोक दिया हज़रत उस्मान गनी को कि इनकी अयादत तीमारदारी के लिए तुम यहीं रुक जाओ मदीना में। तो हज़रत उस्मान गनी हुज़ूर के हुक्म की वजह से और नबी अलैहिस्सलाम की साहिबजादी की तीमारदारी की वजह से मदीना से बदर न जा सके, रुक गए, वहीं पर रुक गए। अब ग़ज़वा बदर पेश आ गया, ग़ज़वा बदर पेश आ गया और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह फरमाई, इस्लाम को फ़तह फरमाई। अब नबी अलैहिस्सलाम जब लौटे माल गनीमत ले गए तो आपने हज़रत उस्मान गनी को भी पूरा हिस्सा अता फरमाया। फरमाया कि उस्मान हज़रत रुक़ैया की तीमारदारी की वजह से बदर के शरीकों के बराबर हिस्सा लेंगे। बदर जितने असहाब शरीक थे, जितना हिस्सा हुज़ूर ने उन्हें अता फरमाया, उतना हिस्सा ही हज़रत उस्मान गनी को अता फरमाया। तो ये आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में महबूबियत और मकबूलियत का आलम है। और जिस वक्त बैत रिज़वान का वाक़या पेश आया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम उम्रा करने के लिए तशरीफ़ ले गए, तो कुफ़ार ने रोक दिया। हुदैबिया के मुकामात के ऊपर ठहरे हुए थे आका अलैहिस्सलाम, मकाम पे ठहरे हुए थे, तो उन्होंने रोक दिया उम्रा से। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी को अपना सफ़ीर बना के भेजा कि जाएँ कुरैश से बात करें कि हम लड़ने के लिए नहीं आए, किताल के लिए नहीं आए, हम तो उम्रा के लिए आए, लिहाजा हमें उम्रा अदा करने दिया जाए। हज़रत उस्मान गनी वहाँ पहुँचे तो अबू सुफियान ने कहा, उस्मान तुम तो यहाँ आगे हो, ये सामने काबा है, तुम तवाफ़ कर लो, तुम्हें रोक टोक नहीं, लेकिन तुम्हारे नबी को इस साल इजाज़त नहीं, वो अगले साल आएंगे। तुम आ चुके हो हरम में, ये सामने काबा है, तवाफ़ कर लो। अब इश्क़ रसूल देखें हज़रत उस्मान गनी का। आपने फरमाया अल्लाह की कसम, मैं इस घर का तवाफ़ उस वक्त तक नहीं करूँगा जब तक रसूलुल्लाह इस घर का तवाफ़ नहीं करते। सुभान अल्लाह। हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया कि हमने तो इसे काबा बनाया तब है जब सरकार ने इसे कबूल किया।
کہ آقا علیہ السلام تو مکہ سے ہجرت کے بعد جب مدینہ تشریف لے گئے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے 17 ماہ یا 18 ماہ. تو کعبے کی طرف تو حضور پشت کرتے تھے نا، مکہ مکرمہ کے کعبہ کی طرف تو پشت کرتے تھے. یہ کعبہ کب بنا کہ آقا علیہ السلام کے دل کی تمنا تھی کہ اللہ رب العزت اس کو ہمارا قبلہ بنا دے، اس کو ہمارا قبلہ بنا دے. اور آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور بار بار آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، وحی کے منتظر ہیں کہ وحی کب نازل ہوتی ہے. تو اللہ جل مجدہ نے قرآن پاک کی آیات کے نازل فرمائی، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. میرے حبیب ہم آپ کا بار بار چہرہ اوپر کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ان قریب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو قبلہ بنانے پر آپ راضی ہیں. یعنی جسے قبلہ بنانے پر آپ راضی ہیں ہم بھی اسے قبلہ بنانے پر راضی ہیں. تو رضائے مصطفیٰ رضائے خدا ہے، رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بولیے رضائے خدا. تو آقا علیہ السلام جس کو قبلہ بنانا چاہتے تھے اللہ نے اسی کو قبلہ بنایا، اسی کو بولیے قبلہ بنایا. تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں اس گھر کا طواف نہیں کروں گا چاہے میں یہاں پہنچ بھی گیا جب تک رسول اللہ اس کا طواف نہیں کر رہے. کہ ہم تو اس وقت تک اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے جب تک آقا علیہ السلام نے اسے قبلہ نہیں بنا دیا. اب مذاکرات ہوتے رہے، تاخیر کافی ہوگی حضرت عثمان غنی کو واپس لوٹنے. کسی نے افواہ اڑا دی صحابہ کرام نے کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. آپ مکہ گئے ہیں تو قریش نے، کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا. اب سرکار کی بارگاہ میں مقبولیت اور محبوبیت کا عالم دیکھیے گا. حضور علیہ السلام کو جب خبر ہوئی کہ حضرت عثمان غنی شہید کر دیا جبکہ وہ ہمارے سفیر ہیں، تو آقا علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا درخت کے نیچے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم میں سے کوئی شخص اس وقت تک واپس نہیں جائے گا مدینہ جب تک ہم حضرت عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے. اس وقت تک ہم میں سے کوئی واپس جائے گا، میرے ہاتھ پر بیعت کرو. یہ حضرت عثمان غنی کی محبوبیت کا عالم ہے سرکار کی بات. فرمایا اس وقت تک ہم میں سے کوئی واپس نہیں جائے گا. حالانکہ جنگی تیاری نہیں تھی سرکار کے پاس، صحابہ کرام کے پاس، وہ تو عمرہ کرنے آئے تھے. اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے مدینہ جائیں گے، پوری جنگ کی تیاری کریں گے پھر آئیں گے. نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا ہوگا تو شاید عثمان کے خون کو ہلکا لے لیا جائے، عثمان کی شہادت اور قتل کے بدلے کو خفیف اور ہلکا لے لیا جائے. فرمایا نہیں، اس وقت تک ہم میں سے کوئی شخص مدینہ واپس نہیں جائے گا جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہ لے لیں. میرے ہاتھ پر بیعت کرو. اس بات پر آقا علیہ السلام نے بیعت لی صحابہ کرام. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صرف مسلمان ہونے کے لیے ہی بیعت نہیں لی جاتی اور نہ صرف ووٹ کے لیے بیعت لی جاتی بلکہ کسی خاص اور اہم کام کے لیے بھی بیعت لینا سنت ہے. بیعت لینا بولیے. لہذا جو لوگ بیعت اسلام اور بیعت خلافت کے علاوہ کسی اور بیعت کا انکار کرتے ہیں وہ سنت رسول کے منکر ہیں، سنت رسول کے منکر ہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے. تو یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے. میری بات سمجھے آپ؟ کسی خاص ضروری کام کے لیے بھی بیعت لینا، کسی خاص اہم کام کے لیے بھی بیعت لینا. تو آقا علیہ السلام یکے بعد دیگرے تمام صحابہ کرام آتے گئے اور حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے چلے گئے. جب سب نے بیعت کر لی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا گواہ رہنا کہ یہ جو میرا دایاں ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور میں عثمان کی طرف سے خود اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. سبحان اللہ. میں عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے وہ ہاتھ جس کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، ید اللہ فوق ایدیہم، جس ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، حضور نے اس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. اور میں کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں.
یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں محبوبیت کا عالم ہے حضرت عثمان غنی۔ اور جب بیعت ختم ہو چکی اور سب کے سب جنگ کے لیے تیار ہو چکے، اتنے میں حضرت عثمان غنی بھی لوٹ آئے اور سب کی خوشی دوبالا ہو گئی کہ آپ سالم و صحیح ہیں، تندرست ہیں۔ لیکن اس واقعے کے ذریعے سے حضرت عثمان غنی کی محبوبیت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کے درجات کی بلندی کا اظہار ہو گیا کہ حضور کی بارگاہ میں وہ کتنے محبوب، کتنے بولیے محبوب۔ اور آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ کے دور خلافت میں جب مسلمانوں نے مختلف قراءات کے اوپر اختلاف کیا، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قراءت پڑھنے والے کو غلط سمجھتا، اس طرح دونوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا، دونوں کے اندر بولیے اختلاف پیدا ہو جاتا، اور یہ ایک فتنے کی صورت اختیار کی جانے والی ایک حالت تھی کہ مسلمانوں کا اختلاف پیدا ہو گیا قرآن پاک کی قراءتوں کے اوپر، قرآن پاک کی بولیے قراءتوں پر۔ تو حضرت عثمان غنی کو جب علم ہوا تو آپ نے اس ضرورت کے پیش نظر کے کئی مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح اللہ کی کتاب کے اوپر اختلاف کرنے نہ لگ جائیں، آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن پاک کو ایک قراءت کے اوپر جمع کر دیا جائے، ایک قراءت پر بولیے جمع کر دیا جائے۔ بس آپ نے وہ خاص صحابہ کرام جن کو قرآن پاک جمع کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم نے ان کی ذمہ داریاں لگائی تھیں، انہی کی ذمہ داری لگائی کہ تم قرآن پاک کو لغت قریش پر جمع کرو، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریشی ہیں، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں، اور قرآن حضور کی زبان میں نازل ہوا، لغت قریش میں نازل ہوا، اس لیے باقی ساری لغات اور لہجے اور قراءات جو ہیں ان کو ختم کر دیا جائے اور جو ایک لغت قریش ہے اس کے اوپر قرآن پاک کو جمع کر دیا جائے۔ بس آپ نے ایسا ہی کیا، تمام بلاد اسلام سے، اسلامی ملکوں سے قرآن پاک منگوا لیے اور ایک لغت قریش کی زبان کے اوپر قرآن پاک کو جمع کر دیا اور اس کی نقلیں تیار کروا کے مختلف بلاد اسلامیہ، اسلامی ملکوں میں بھجوا دی، اور جو مختلف قراءتوں کے اوپر لکھے ہوئے قرآن پاک تھے ان کو جمع کر ان کو جلوا دیا تاکہ نہ وہ باقی رہیں اور نہ مسلمانوں میں دوبارہ اختلاف پیدا ہو۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ تو یہ بھی شرف آپ کو حاصل ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو لغت قریش پر جمع کیا۔ اب قیامت تک جو قرآن پاک پڑھا جائے گا وہ حضرت عثمان غنی کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ میری بات سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ بولیے، تو یہ آپ کو شرف حاصل ہے۔ اور آپ کی جو شہادت ہے وہ اسی مہینے میں، ذی الحج کے مہینے میں ہوئی۔ طویل واقعہ چونکہ میں نے عرض کیا کہ میں تعلیم اور اقبال کے اوپر فوکس کرنا چاہتا ہوں، بس اشارہ دے رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ آپ کو نصیحتیں کی تھی کہ تمہیں امانت سونپی جائے گی خلافت، اشارہ خلافت کا، لہٰذا اس کی حفاظت کرنا۔ بس آپ نے حفاظت کی اور بہت سارے آپ کے خلاف بغاوتیں بھی بلند ہوئیں، لیکن آپ نے خلافت کسی صورت میں کسی کے حوالے نہیں کی، اس کے اوپر قائم رہے۔ بہت سارے صحابہ کرام نے آپ کو مشورہ دیا کہ جو بغاوتیں آپ کے خلاف کھڑی ہو رہی ہیں ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کو کچل دیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں میری وجہ سے قتل و غارت اور خون ریزی۔ یہ حضور کی ذات سے محبت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر سے محبت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور بالآخر 40 دن محاصرہ رہا آپ کے گھر کا، اور جس دن آپ کی شہادت ہونی تھی اس سے پہلے تک تمام دن آپ کی حفاظت حضرت امام حسن اور امام حسین نے کی علیہم السلام۔ آپ دونوں شہزادے نواسۂ رسول تلواریں لے کر حضرت عثمان غنی کی حفاظت کرتے رہے۔ میری بات اب سمجھے یا نہیں سمجھے؟ کسی اور نے حضرت عثمان غنی کا ساتھ دیا ہو یا نہ دیا، اہل بیت حضرت عثمان کے ساتھ کھڑے تھے، حضور کے خاندان والے حضرت عثمان غنی کے ساتھ کھڑے تھے، حضرت علی المرتضیٰ امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین سید الشہداء حضرت عثمان غنی کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور جس دن سے اگلے دن آپ کی شہادت ہونی تھی اس رات آپ سوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آئے، فرمایا عثمان
صبح روزہ رکھ لینا اور افطار ہمارے پاس آ کے کرنا. روزہ رکھ لینا اور افطار ہمارے پاس کرنا. آپ نے روزہ رکھا اور اس حالت میں آپ کو روزے کی حالت میں شہید کیا گیا جب کہ آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے اور آپ کا خون قرآن پاک کی اس آیت کے اوپر گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ عنقریب دشمنوں کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا. دشمنوں کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا. سورۃ البقرہ کے اب آخر کی آیت. اس طرح آپ کی شہادت اور آپ کی روح مبارک آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی کہ آپ روزے سے تھے اور تلاوت قرآن کر رہے تھے. تلاوت قرآن کر رہے تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت امیر المومنین عثمان ابن عفان کے حبداروں میں محبت کرنے والوں میں زندگی اور موت عطا. میں آپ کی کچھ تعلیم اور اقوال آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم ان کے طریقے کو اپنا سکیں, ان کی تعلیم کو اپنا سکیں اور اپنی زندگی بہتر کر سکیں. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں الدنیا خضرۃ قد شحیت الی الناس. فرماتے کہ یہ دنیا سرسبز ہے شہوتوں سے, رغبتوں سے, شیطانی رغبات سے, شیطانی ہیلوں سے, شیطانی مکر و فریب سے, دولت اور عورت کے شیطانی حسن و جمال سے. یہ سرسبز نظر آتی ہے دیکھنے والے کو. جیسے حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی جو ظاہری حالت ہے وہ سانپ کی ظاہری حالت کی مانند ہے کہ جب کوئی شخص اسے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے وہ بڑا خوبصورت اس کا رنگ ہے اور بڑی چمکدار کھال ہوتی ہے نا سانپ کی, رنگ بڑا خوبصورت ہوتا ہے, چمکدار ہوتی ہے, ملائم ہوتی ہے. تو دنیا کا جو طالب ہے جب دنیا کو دیکھتا ہے, یہاں پیسے کی رنگینی دیکھتا ہے, عورت کا ناچ گانا دیکھتا ہے, عورت کے فتنے دیکھتا ہے, یہاں دنیاوی حسن و جمال کے فتنے دیکھتا ہے, عیش و عشرت کے فتنے دیکھتا ہے, اہل دنیا کے طور طریقے اور ان کے فتنے دیکھتا ہے, تو وہ ان دنیا اور دنیا کے فتنوں کو سانپ کی ظاہری ساخت اور ظاہری شکل کی مانند پاتا کہ رنگین بھی ہے, خوبصورت بھی ہے اور ملائم بھی ہے. لیکن حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس رنگدار, خوبصورت اور ملائم ساخت والی کھال کے اندر زہر بھرا ہوا ہے. یہ جب بھی تجھے ڈسے گا تیری جان لے گا. اور دنیا کی محبت, یہاں کی پلیدگیاں, یہاں کی بے حیائیاں, فحاشیاں, عریانیاں, حیا سوزیاں اور یہاں کے فتنے جب بھی تجھے ڈسیں گے تیرا ایمان ضائع کر دے. یہی حضرت عثمان غنی نے فرمایا الدنیا خضرۃ. دیکھنے کے اعتبار سے بڑی سرسبز نظر آتی ہے, بڑی پرکشش نظر آتی ہے دنیا, اور دنیا دار لوگ بڑے پرکشش نظر آتے ہیں. قد شحیت الی الناس. اور لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ رغبت والی بنائی گئی, لوگ اس سے کھنچتے ہیں, طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے دنیا کی طرف. دنیا کیا ہے یہ میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں. یاد رکھ لیں, دنیا ہر وہ رشتہ, ہر وہ عمل, ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا. بولیے, ہر وہ رشتہ, ہر وہ عمل, ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کرے وہ کیا ہے دنیا. تو فرمایا دنیا یہ رغبت والی بنائی گئی ہے, لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں, ملان رکھتے ہیں, کشش محسوس کرتے ہیں. اور فرمایا وَمَالَ إِلَيْهَا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ. اور لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد ہے جو اس کی طرف مائل بھی ہو چکی ہے, اس کے فتنوں کے اندر مبتلا ہو چکی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کی عیش و عشرت, یہاں کے حسن و جمال کے کرشمے ہمیشہ ہمیں سکون میں رکھیں. وہ فتنے میں آ چکے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ الگ الگ حملے ہیں نا, الگ الگ حملے. جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو اس پر کھیل کود کا حملہ ہوتا ہے, وہ کھیل کود میں مشغول رہتا ہے. اس سے اگلی عمر میں جب جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ بے حیائی حملہ کرتی ہے,
اس سے اگلی عمر میں جاتا ہے تو اس کے اوپر عورت کی محبت حملہ کرتی ہے، حسن و جمال حملہ کرتا ہے. اس سے اگلی عمر میں جاتا ہے تو دولت اکٹھا کرنا اور دولت کو جمع کرنا یہ اس پر حملہ کرتا ہے. جب اس سے اگلی عمر سے گزرتا ہے تو اس کے اوپر شہرت، نام بری شہرت کہ میرا نام ہو، میں نام والا ہوں، نام بری حملہ کرتی ہے، شہرت حملہ کرتی ہے. وہ پیسہ بھی دے کر اپنی شہرت حاصل کرنا چاہ رہا ہو. میری بات سمجھ رہے؟ دکھلاوا کرنا چاہ رہا ہو. ہر عمر کے اپنے اپنے فتنے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور فرمایا وَمَالَ إِلَيْهِ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، لوگوں کی ایک بڑی تعداد دنیا کی طرف مائل ہو چکی ہے، آخرت کو بھول چکی ہے. کیا ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں؟ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. کہیں ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جو دنیا کی طرف مائل ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہونا چاہتے ہیں. ایک بڑی تعداد ایسی ہے ہمارے اندر ہی جو برائی کرتی نہیں لیکن برائی کے شوق میں ہر وقت پلتی ہے، برائی کی طلب میں رہتی ہے. بس انہیں برائی کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہوتا، ورنہ وہ پوری تیاری میں ہوتے ہیں کہ ہم برائی کریں، ہم یہ فحاشی، عیاشی اور اریانی کی طرف جائیں، حیا سوزی کی طرف جائیں. کتنے نوجوان ہمارے اندر معاشرے کے اندر ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں اس ملک میں رہتے ہیں جو اسلامی ملک ہے، وہ کہ یہاں بھی بہت بڑی تعداد میں حملہ کیا جا رہا ہے فحاشی، اریانی، حیا سوزی کو پھیلانے کے لیے. اور اس کے لیے تیار اس قوم کی بیٹیوں اور بہنوں کو کیا جا رہا ہے. جب تک کفر ہمارے مردوں پہ حملہ کرتا رہا وہ ناکام رہا، اور جب سے اس نے ہماری عورتوں پہ حملہ کرنا شروع کیا، ہماری عورت کے اندر یہ ہوس پیدا کر دی کہ وہ اپنے جسم کی نمائش کرائے، اپنے جسم کو ننگا کر کے دکھائے، نمائش کروائے. جب سے اس نے عورت پہ حملہ شروع کیا ہے وہ کامیاب جا رہا ہے. تو ہمیں اپنی بہنوں اور بیٹیوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ بالآخر اس کے بعد پھر موت ضرور ہے. کتنا آخر ہم کر لیں گے اس دنیا کے لیے؟ بالآخر تو موت ہے. اللہ اس کے رسول کے سامنے پیش ہوں، اور حقیقی زندگی بھی آخرت کی. یہ سب باتیں ہم مانتے ہیں، لیکن بات تو اس احساس کی ہے جو ہمیں بدل دے. بات تو اس شعور کی ہے کہ پیدا ہو جائے اور وہ ہمیں بدل دے. تو میں جو اپنے آپ کو اور آپ کو دعوت دے رہا ہوں اور اس پیغام کے ذریعے اپنے بھائیوں اور بہنوں تک پیغام پہنچا رہا ہوں، بیٹیوں تک پیغام پہنچا رہا ہوں، وہ یہ کہ ہمیں اس شعور کو زندہ کرنا ہے اپنے اندر. کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو اس دنیا کی طرف یا تو مائل ہو چکے ہیں یا مائل ہونا چاہتے ہیں یا مائل ہونے کی تیاری. ان لوگوں میں سے مت ہوئیے گا. تو حضرت عثمان غنی کی نصیحت کیا، یہ کن لوگوں کی نصیحت بتا رہا ہوں جو دنیا کی حقیقت دیکھ چکے تھے، دنیا کی حماقت اور دنیا کا برا انجام اور دنیا داروں کی حماقت اس کو بڑی اچھے طریقے سے دیکھ چکے تھے. یہ ان لوگوں کے اقبال آپ تک پیش کر رہا ہوں. حضرت عثمان غنی اس طبقے کے لوگوں میں سے جو اپنی نظروں کے سامنے آخرت کو رکھتے تھے کیونکہ وہ دنیا کی حقیقت پہچان چکے تھے. یہ ان کی نصیحت سنا. ہمیں کسی کی نصیحت تو ماننی چاہیے. کیوں ہم اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں اور ہم چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں ہمیں اس کی پیروی کرنی، ہمارا دل جو چاہتا ہے اس کی پیروی کرنی. تو ہماری خواہشات یاد رکھیں یہ اس اونٹ کی مانند ہیں جو گڑھے میں گر رہا ہے، جو گڑھے میں گر رہا ہے. اگر ہم اس اونٹ کی دم پکڑیں گے تو ہم بھی گڑھے میں جا گریں گے. اگر اپنی خواہشوں کے پیچھے چلیں گے تو نتیجتاً ہم بھی دوزخ کے گڑھے میں جا گریں گے. یاد رکھیں. تو ہمیں بیدار ہونا ہوگا. تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا فلا ترکنوا الی الدنیا، دنیا کی طرف مائل مت ہونا. سامنے سے رنگدار ضرور نظر آتی ہے، چمکدار ضرور نظر آتی ہے، خوبصورت ضرور نظر آتی ہے، ملائم بھی نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے. تمہیں ڈسے گی تو تمہارا ایمان ضائع کرے گی، تمہارا دین ضائع کر دے گی. اور فرمایا وَلَا تَثِقُوا بِهَا، اور دنیا پر اعتبار مت کرنا. دنیا پر اعتبار، دنیا اور اہل دنیا پر اعتبار مت کرنا. فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِثِقَةٍ، اس لیے کہ یہ کوئی اعتبار والی چیز نہیں ہے، یہ غدارہ ہے، دھوکہ دینے والی ہے.
اور فانیہ ہے، فنا ہونے والی، غدارہ اور فانیہ ہے یہ دنیا۔ اور میں وَاعْلَمُوا أَنَّهَا غَيْرُ تَارِكَةٍ، جان لو یہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، تمہارا پیچھا جس سے بھی کہو کہ آتے کیوں نہیں دین سیکھنے کے لیے، ہدایت کے لیے، تو وہ کہتا ہے جی ویل نہیں لگتی، ٹائم نہیں ملتا، مصروفیات بہت ہیں۔ یہ وہ فرما ہے کہ دنیا تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، یہ تمہیں دنیاوی مصروفیات میں ہی مشغول رکھے گی حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ یہی چاہتی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ تو یہی چاہتی ہے کہ تم دنیا جمع کرنے میں لگے رہو اور اچانک سے وقت آئے کہ تمہیں قبریں دیکھنی پڑے جس کے لیے تم نے کوئی تیاری نہ کی۔ تو دنیا تو یہی چاہتی ہے، یہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، دنیا کی مصروفیات تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ الا من ترکھا، ہاں دنیا اس کا پیچھا چھوڑ دیتی ہے جو خود دنیا کو چھوڑ دے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جو خود دنیا کو چھوڑ دے اس کا پیچھا چھوڑ دے، اس پر حملے پھر نہیں کرتے، اس پر حملے نہیں کرتے۔ تو دنیا کیا ہے، میں بار بار وہ دہرا رہا ہوں، وہ چیزیں جو اللہ سے غافل کر رہی ہیں، وہ رشتے جو اللہ سے غافل کر رہے ہیں، وہ دوستیاں جو اللہ سے غافل کر رہی ہیں، وہ طور طریقے، وہ تہذیب، وہ ثقافت، وہ رسم و رواج جو اللہ سے غافل کر رہے ہیں، جو اللہ کا نافرمان بنا رہے ہیں، وہ دنیا ہے۔ ان کو چھوڑیں گے تو آپ کا پیچھا چھوڑیں گے، ورنہ یہ دنیا آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی کا دوسرا قول، پہلا جو قول ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر کامل عمل کی توفیق عطا، حب دنیا سے ہمیں پناہ عطا فرمائے، اور اللہ اپنی محبت میں زندگی اور موت عطا فرمائے۔ دوسرا فرماتے ہیں، آپ کا قول بڑا خوبصورت ہے، فرماتے لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَآفَةُ الْعِلْمِ نِسْيَانُهُ، فرماتے ہر چیز کی ایک آفت ہے، آفت ہے ہر چیز کی، اور علم کی آفت اس کو بھول جانا ہے۔ یہ ابھی آپ کو علم پہنچا رہا ہوں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پر کوئی آفت نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، تو آپ کو چاہیے اس کو دہراتے رہیں اور اس کو دوسروں تک پہنچاتے رہیں۔ جس علم کو دہرایا جائے اور دوسروں تک پہنچایا جائے اس پر نسیان نہیں آتا، اس پہ بھول آتی نہیں۔ نسیان اس علم پر آتا ہے اور بھول اس علم پر طاری ہوتی ہے جس کو دہرایا نہ جائے اور دوسروں تک پہنچایا نہ جائے۔ لہذا دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اس پہ نسیان طاری نہ ہو، پانی تھوڑا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں، آپ کا قول ہے، فرماتے لو ان قلوبنا طہرت ما شبعنا من کلام ربنا، فرماتے اگر ہمارے دل پاک ہوتے، اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم اللہ کے کلام سے کبھی بھی سیر نہ ہوتے، ہمارا جی کبھی نہ بھرتا قرآن پڑھ کے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، یہ ان لوگوں کے لیے آپ فرما رہے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے ان کا جی بھر جاتا ہے۔ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو قرآن پڑھتے ہی نہیں؟ ان لوگوں کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ ان کا دل دنیا کی غلاستوں سے بھرا ہوا ہے، جو قرآن پڑھتے پڑھتے جن کا جی بھر جاتا ہے، وہ دنیا کی محبت، ناپاک محبت کے اندر آلودہ ہیں ان کے دل، دنیا کے رذائل، دنیا کے قبائح، دنیا کی قباحتوں کی وجہ سے آلودہ ہیں دل، اس وجہ سے قرآن پڑھتے پڑھتے جی بھر جاتا ہے، سیر ہو جاتا ہے بس۔ فرماتے ہیں کہ اگر دل پاک ہوتے تو کبھی اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کے جی نہ بھرتا، سیر نہ ہوتے، دل کرتا اور پڑھیں اور پڑھیں اور پڑھیں۔ تو یہ تو ان کے بارے فرما رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا جو ہم پڑھتے ہی نہیں، اور کبھی پڑھیں بھی تو ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، ہم تو اجمی ہیں، ہم میں سے بہت کم تعداد ہے جو قرآن کو بغیر ترجمے کے سمجھتی ہے، یعنی عربی زبان سمجھتی ہے۔ تو کبھی پڑھنا نصیب بھی ہو جائے تو عربی زبان میں پڑھتے ہیں اور معلوم ہی نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہو، اس کا ترجمہ نہیں جانتے، اس کا فہم نہیں جانتے، اس کی سمجھ ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ تو حضرت امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اگر دل پاکیزہ ہوتے تو ہمیں غور کرنا چاہیے، کہیں یہ دل دنیا کی محبت میں آلودہ تو نہیں ہے، ہمیں غور کرنا ہے، گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر زنگ تو نہیں چڑھ گیا جس کو قرآن نے بیان کیا، کلا بل ران علی قلوبہم، کہ یہ جو قرآن ان پہ اثر نہیں کرتا تو قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے
کہ ان پر ان کے گناہوں کا زنگ چڑھ گیا ان کے دلوں کے اوپر. تو یہ دلوں کے اوپر زنگ چڑھا ہوا ہے. تو یہ تو ان کے بارے فرمایا جا رہا ہے جو پڑھتے ہیں اور جی بھر جاتا ہے. تو جو قرآن پڑھتے نہیں وہ سوچیں وہ کس پوزیشن میں ہے, وہ اللہ کے کس حال میں, کس مقام پہ کھڑے ہیں. اور فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَن يَأْتِيَ عَلَيَّ يَوْمٌ لَا أَنظُرُ فِي الْمُصْحَفِ. فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ میری زندگی میں کوئی ایک دن بھی ایسا آئے جس دن میں نے قرآن کو دیکھ کر نہ پڑھا. یہ قرآن سے محبت کی تعلیم, قرآن سے بولیے محبت کی تعلیم. تو یہ حضرت عثمان غنی کی نصیحت کو پلے باندھنا چاہیے, اس پر کامل عمل کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہ آئے جس دن ہم قرآن سے غافل ہیں. میری بات سمجھے آپ؟ اللہ جل مجدہ ہمیں قرآن سے شدید محبت آتا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں خیر العباد من عصم واعتصم باللہ. حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں, سب سے خیر والے لوگ وہ ہیں اللہ کے بندوں میں سب سے خیر والے اور اچھے لوگ. ان کی دو علامتیں بیان فرمائیں. کتنی بولیے؟ دو علامتیں بیان فرمائیں. اب حضرت امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ آپ کا بیان کردہ معیار سمجھیں اور جو ہماری نظر میں معیار ہے اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے بہت دولت جمع کر لی, بہت زیادہ جائیدادیں بنا لی, کوٹھیاں بنگلے پلازے بنا لی, بہت پیسہ اکٹھا کر لیا یا بہت حسن و جمال اکٹھا کر لیا. اشارہ سمجھ گئے ہوگا. تو ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے عقل مند, ذہین اور بہترین لوگ, یہی دنیا میں سمجھا جاتا ہے. لیکن جو لوگ دنیا اور آخرت کی حقیقت پا چکے تھے ان کے نزدیک سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ وہ نہیں جو پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں اور جو حسن و جمال سے عیاشی کر رہے ہیں, وہ نہیں. کون؟ فرمایا من عصم واعتصم باللہ. سب سے اللہ کے بہترین بندوں میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے خود کو ہر طرح کی فحاشی سے بچا لیا, جنہوں نے خود کو ہر طرح کی فحاشی سے, حیا سوزی سے بچا لیا, بے حیائی سے بچا لیا, جنہوں نے اپنے آپ کو فحاشی سے, عریانی سے بچا لیا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لی, اپنے کردار کی حفاظت کر لی. اور دوسری علامت جنہوں نے اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کر لیا, اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق, کہ وہ دل میں اپنے شکوے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, اپنے دکھڑے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, اپنے دکھ اللہ کو سناتے ہیں, اپنی پریشانیاں اللہ کو سناتے ہیں. وہ چاہے دنیاوی ہوں وہ دینی ہوں. دنیاوی تو آپ سمجھتے پریشانی, دینی پریشانیاں یہ ہیں کہ گناہ کوئی چھوڑنا چاہتے ہیں, چھوٹ نہیں رہا, تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک میں کمزور, میری مدد فرما, میں شیطان کے آگے کمزور ہوں, نفس کے آگے کمزور ہوں, میری مدد فرما, مجھے تنہا مت چھوڑ, مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑ میرے آقا. یہ اپنے رب سے مضبوط تعلق قائم کرنا, اس سے باتیں کرنا, اس سے مناجات کرنا, دھیمے دھیمے اس سے باتیں کرنا, مصلے پر بیٹھ کر تنہائی میں اس کے سامنے آنسو بہانا, رونا اور کہنا کہ میرے آقا مجھے تنہا مت چھوڑ, مجھے میرے حال پہ مت چھوڑنا ورنہ میں خود کو خود ہی ہلاک کر لوں. مضبوط تعلق اللہ سے قائم کرنا, وہ مناجات کا ہو, سرگوشیوں کا, ہم کلامی کا ہو, عبادت کا ہو, فرما برداری کا ہو, ہر طرح. تو فرمایا خیر العباد من عصم واعتصم باللہ. اللہ کے سب سے بہترین جو لوگ ہیں ان کی علامت یہ کہ وہ ہر طرح کی فحاشی اور یعنی سے بچ جاتے ہیں اور اللہ سے مضبوط تعلق ہے. اب اس کو سمجھیں اور یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. دن میں تھوڑا سا وقت تو ایسا آپ مخصوص کریں نا جس میں آپ تنہائی میں اللہ کے سامنے مصلے پر بیٹھیں اور دن بھر کے گناہوں سے معافی مانگیں, استغفر اللہ العظیم اس کے سامنے پکاریں,
اور جس کو عربی صحیح سمجھ نہیں آتی میں اسے کہتا ہوں ہمیشہ اپنی زبان میں اس سے معافی مانگ، کہیں کہ میں عظمت والے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں عظمت والے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اب جب یہ تو میں نے ایک جملہ پڑھایا ہے، لیکن جب انسان واقعی اللہ کے سامنے معافی مانگ رہا ہوتا ہے تو اس کا جسم لرز رہا ہوتا ہے اور آنکھیں آنسوؤں کے ساتھ نم ہوتی ہیں، تو اس کا لرزتا ہوا جسم ثابت کرے کہ واقعی معافی مانگ رہا ہے، اس کی روتی ہوئی آنکھیں ثابت کریں کہ واقعی معافی مانگ رہا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کیجیے، سجدوں والا، مصلی والا، مناجات والا، اس کے ساتھ باتوں والا۔ میری بات کو سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ اور یہ تو میں نے کہا دن میں مخصوص وقت ہو، آگے پیچھے غافل آگے پیچھے بھی نہیں ہونا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد اے پڑھایا۔ ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہیں رہنا، ایک لمحہ بھی اللہ سے اس کے دھیان میں رہنا، اس کی توجہ میں رہنا، دل سے اس کا ذکر کرتے رہے۔ افضل تو یہ ہے، دل سے اس کو پکارتے رہیں، دل ہی دل میں اس سے باتیں کرتے رہیں، اس کی توجہ اور اس کے دھیان میں رہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہو پاتا تو زبان کو اللہ کا ذکر کرواتے رہیں، جیسے کہ حضرت معاذ بن جبل نے جب پوچھا یا رسول اللہ ای العمل افضل، کہ حضور سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ، اور میں سب سے افضل ترین اعمال یہ ہیں کہ تو جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے۔ غور کر لے، ہماری محبتوں کے معیار کیا ہیں، یہ مشکل کے وقت کام آئے گا، یا ہماری اپنی ہوس، اپنی شہوتیں، اپنی خواہشیں، اللہ کی وجہ سے ہم کتنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کی وجہ سے لوگوں سے محبت نہیں کرتے تو وہ رشتے ختم کر دیں۔ رشتے وہی اچھے ہیں جو اللہ کی وجہ سے قائم ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی پہچان کیا، کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں، جس کا تعلق اللہ کے قریب کرتا ہو وہ تعلق اللہ کی وجہ سے، سمجھے؟ تو فرمایا سب سے افضل یہ عمل ہے کہ جس سے بھی محبت کرے، کس کے لیے کرے بولیے؟ اللہ۔ اور جس سے بھی نفرت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اپنی ذات کے لیے نفرت نہ کرے۔ وقتی طور پہ غصہ آ گیا معاف کر دے، اللہ کے لیے معاف کر دے، دل میں نفرت نہ کر دے۔ آگے بات سمجھ؟ اور فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تو اپنی زبان کو اللہ کا ذکر کرواتا رہے، اپنی زبان کو مشغول رکھے اللہ کے ذکر، یہ افضل ترین اعمال میں سے۔ اور اسی طرح خود آپ کی حالت یہ تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اذا مر علی المقبرۃ بقا حتی بل لحیۃ، کہ جب آپ قبرستان سے گزرتے دیکھ کر اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اور آپ سے اس کی وجہ پوچھی جاتی کہ آپ آخرت کو یاد کر کے اتنا نہیں روتے جتنا قبروں کو دیکھ کے روتے ہیں۔ تو آپ فرماتے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا، جو یہاں کامیاب نہ ہوا وہ آگے بھی کامیاب، اس لیے میں قبر کو یاد کر کے زیادہ روتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آقا علیہ السلام بار بار جنت کی بشارت دے چکے ہیں، ان کا خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ وہ قبروں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ ہم میں سے تو کسی شخص کے پاس جنت کی ضمانت نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ نہ ہم اپنے گناہوں پر روتے ہیں، نہ آخرت کی یاد میں روتے ہیں، نہ اس حیا کی وجہ سے کہ اللہ کے سامنے کھڑے کیسے ہوں گے، حساب کیسے دیں گے، پیش کیسے ہوں گے، رسول اللہ کا سامنا کیسے کریں گے، نہ اس بات پر روتے ہیں، نہ قبروں کو دیکھ کے ہماری کوئی کیفیت بدلتی ہے، نہ جنازوں کے ساتھ جا کے ہماری کیفیت بدلتی ہے۔ ہاں 2-4 منٹ کیفیت رہتی، اس کے بعد ہم پھر ویسے ہی ویسے ہو جاتے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اور اس غفلت سے نکلنا ہوگا جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی کی کیفیت یہ تھی کہ آپ قبروں کو دیکھ کر روتے حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں اول منازل الآخرۃ منازل الدنیا، فرماتے ہیں کہ آخرت کی جو سب سے پہلی منزل ہے وہ دنیا کی منزل ہے۔ جو دنیا میں اللہ کا فرما بردار نہیں وہ آخرت کی منزلیں کیا کرے گا؟ جو دنیا میں گناہوں سے بچ نہیں رہا
اپنی تنہائی پاکیزہ نہیں کر رہا، اپنا مجمع اور اپنی صحبت اور اپنی محفل پاکیزہ نہیں کر رہا، وہ آخرت کی منزلیں کیا طے کرے گا؟ تو یہ دنیا یہ سیڑھی ہے آخرت کے لیے. میری بات سمجھے ہیں آپ نے؟ نہیں سمجھے؟ اللہ اسی طرح فرماتے ہیں، آپ کا ایک قول ہے بڑا خوبصورت، فرماتے ہم الدنیا ظلمۃ فی القلب وہم الآخرۃ نور فی القلب. فرماتے غم دنیا دل میں اندھیرا ہے. جس دل میں غم دنیا ہو تو غم دنیا اس دل میں اندھیرا پیدا کر دیتا ہے. غم دنیا سمجھتے ہیں جی؟ دنیا کے لیے غم کرنا، دنیا کے لیے رونا، دنیا کے لیے بولیے رونا، دنیا کے لیے دکھی رہنا. مجھے یہ چیز نہیں ملی، دکھی رہنا، یا ملی تھی چلی گئی چھن گئی، دکھی رہنا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پیسہ تھا آج نہیں رہا، اس کے لیے دکھی رہنا. اب یہ دل میں اندھیرا پیدا کر دیتا ہے. یہ غم دنیا ہدایت لے جاتا، کیونکہ جب بندہ ہر وقت دھیان میں ہی دنیا کے رہے گا، اس کا آخرت کی طرف کیا دھیان جائے گا؟ پہلے اتنے پلاٹ تھے، جائیدادیں تھیں، اب کچھ بھی نہیں رہا، اس کے غم میں رہنا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ غم دنیا، کسی کے ساتھ دوستی تھی، یاری تھی، چلی گئی، اب اس کے غم میں رہنا. یہ غم دنیا، اس سے پناہ مانگنی چاہیے. میں ہمیشہ اللہ سے رو کے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے غم دنیا سے بچائے. کبھی رزق کی وجہ سے میری آنکھ میں آنسو نہ آئے، کبھی بیوی بچوں کی وجہ سے آنکھ میں آنسو نہ آئے. ایسا وقت ہی نہ آئے تو میری آنکھ میں آنسو آئے. دنیا، بیوی بچوں کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی آنسو گرے اللہ تیری محبت میں گرے، تیرے عشق میں گرے، تیری طلب میں گرے. جب بھی میں روؤں تو تیرے لیے روؤں. میرے آنسو تیری محبت میں، تیری طلب میں گرے، تیرے دیدار کے شوق میں گرے. میرے آنسو کبھی بھی دنیا کے لیے نہ گرے. یہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ غم دنیا سے بچائے رکھنا، اپنی محبت میں رونے کی توفیق دینا، اپنی طلب میں، اپنے شوق. کبھی دنیا کی وجہ سے آنکھ میں آنسو نہ آئے، دل غمگین نہ ہو. تو فرمایا دنیا کا غم دل میں اندھیرا پیدا کرتا ہے. اور فرمایا وَهَمُّ الْآخِرَةِ نُورٌ فِي الْقَلْبِ، اور آخرت کا جو غم ہے، غم آخرت، وہ دل میں نور پیدا کرتا ہے. غم آخرت کیا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ احساس انسان کو توبہ میں مجبور کرتا ہے کہ وہ تھوڑی بہت تو زندگی ہے نہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے. کہ چند سال، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں سال بھی نہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے. تو میرا بنے گا کیا؟ میرا بنے گا کیا؟ یہ جو غم ہے، غم آخرت، یہ انسان کے دل میں نور ہدایت پیدا کرتا ہے. اسی طرح آپ فرماتے ہیں، آپ کا بڑا خوبصورت قول ہے، آپ فرماتے ہیں من ترک الدنیا احبہ اللہ تعالی، جس نے دنیا کو چھوڑ دیا اللہ اس سے خود محبت کرنے لگ جاتا ہے. واہ واہ واہ، اس سے بڑا بھی کوئی درجہ رہ جاتا؟ اللہ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے. یعنی آپ دنیا کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ میرا ہو جائے. آپ پاگلوں کی طرح، مجنونوں کی طرح کوشش کر رہے ہیں، جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ میرا ہو جائے. جی، کوئی کسی عورت سے کر رہا ہے کہ وہ میری بیوی بن جائے، کوئی بیوی سے کر رہا ہے کہ وہ وفادار ہو جائے، کوئی اولاد سے کر رہا ہے کہ وفادار ہو جائے، کوئی پیسے سے کر رہا ہے کہ مالدار ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ ایک ایسا مقام ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے. تو حضرت عثمان غنی فرماتے من ترک الدنیا حبہ اللہ تعالی، جس نے دنیا کو چھوڑ دیا اللہ خود اس سے محبت کرنے لگ جائے. اور فرمایا ومن ترک الذنوب احبتہ الملائکہ، اور جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا اس سے فرشتے محبت کرنے لگ جائے. اور فرمایا ومن حسم الطمع عن المسلمین حبہ المسلمون، اور جس نے لالچ اور طمع ختم کر دیا اپنے اندر سے اس سے مسلمان محبت کرنے لگ جائے. یعنی مسلمانوں سے کوئی طمع اور لالچ نہ رہے، ہر ایک سے بے لوث محبت کرے، بے لوث تعلق رکھے، تو اس سے مسلمان محبت کرنے لگ جائے.
سبحان، میری بات کو سمجھے ہیں آپ؟ جی میرے پاس اور بھی کافی چیزیں، بس جلدی سے میں مکمل کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وجدت حلاوت العبادت فی اربعۃ اشیاء، فرماتے ہیں میں نے عبادت کی مٹھائی